نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ جاؤ آگے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ چبڑوں کے پرانے بھی چبڑ، خانوں کے خان پرانے، چبڑوں کے چبڑ پرانے. اب مرزائی لوگ، میں یہ بات کرتا ہوں، مرزائی لوگ پتہ نہیں ان کے اندر علم کی اتنی زیادہ کمی ہے کہ ابھی علم کی ان کو با کا پتہ نہیں، علم کی با کا پتہ ہی نہیں، یا الف کا بھی پتہ نہیں. تحذیر الناس کی عبارت پڑھ کر سنا دیتے ہیں کہ تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی پہلی کتاب پہلا صفحہ پڑھو تو وہ اس طرح بھونکتا ہے. بھونکنا بند کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق خود بھی ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے شان بتائی ہے، اللہ نے اپنی شان اور اپنے رسول کی شان بتائی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. محمد اللہ کے رسول ہے. ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من رجالکم ابا احد من رجالکم، کسی کے بھی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ آپ کی شان ہے. حالانکہ آپ کے بچے ہوئے ہیں، بعض روایات میں 4 بچے ہیں، بعض روایات میں 3 بچے ہیں. آپ کی 4 بیٹیاں ہوئی، 4 بچے ہوئے، 8 کی تعداد ہے. بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، چار آپ کی بیٹیاں ہوئیں اور چار بیٹے ہیں۔ حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، حضرت طاہر سلام اللہ علیہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ۔ یہ چار آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بعض نے طیب اور طاہر کا ایک ہی نام لکھا ہے، اس حساب سے تین بیٹے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے مردوں میں سے کسی کے بھی محمد باپ نہیں ہے۔ اب اللہ کا کلام ہے، اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ساری باتیں اللہ کی طرف ہیں، یہ اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ اللہ اس کا فاعل ہے، ان باتوں کا اللہ فاعل ہے۔ آگے لفظ ہے وخاتم النبیین، وخاتم النبیین۔ چبڑ انسان چبڑ ہی ہوتا ہے، جتنا مرضی اسے سمجھا لو، اور سب سے بڑے چبڑ مرزائی ہیں، اور قاسم نانوتوی تحذیر الناس کا مصنف ان سے بڑا چبڑ ہے۔ اسی طرح اشرف الثانی بغیرت، بڑا بڑا چبل، اس نے کہا اشرف رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اشرف رسول اللہ۔ اب اشرف علی رسول اللہ جس نے مرید نے پڑھا، وہ مرید بھی بڑا بغیرت تھا، اسے پیسے چاہیے تھے۔ ایک آدمی عام آدمی چبڑ کی رسالت بنا رہا ہے یا منوا رہا ہے، اس آدمی کو صرف اپنا فائدہ چاہیے تھا۔ اسی طرح ہمارے بزرگ کیا کریں، بزرگان دین ان کو کہا جاتا ہے، کافی تبلیغ بھی کی، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے، لیکن کہیں نہ کہیں چبڑ وہ مار گئے۔ وہ چبڑ بڑی زبردست ماری، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بلکہ ساری نیکیاں، سارے جتنے مسلمانوں نے جنہوں نے کیے نا، سارے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو اس سے بڑا کفر کوئی نہیں۔ ہم ان کو جتنا مرضی اپنے طور پہ بچاتے رہیں، ہے وہ چبڑی، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، عربی ہے ہی نہیں یہ چبڑ۔ تو پڑھانا ہے تو پھر پڑھا معین الدین رسول اللہ۔ چبڑ جب چبڑ مارتا ہے نا، وہ چبڑ ہی مارتا ہے کہ چشتی رسول اللہ، چشتی جتنے وہاں سارے رسول بن گئے، ماری تو ایک نے چبڑ ہے نا، خواجہ معین الدین چشتی
رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے پر رحمت فرمائے، ان کی غلطی کو معاف فرمائے، ہے چبڑ. اور ہمارے علماء مناظرین وہ بھی اس چبڑ کا بڑا دفاع کرتے ہیں. نہ دفاع کرو، نہ کتابیں چھاپو، نہ چھاپو، اگر نہ کو لوگ دیکھیں، نہ کو روڑا رہے. اسلام کے خلاف یہ بہت بڑی بات ہے. کافر بھی کہہ سکتا ہے تمہارے جو امتی بنے، پھر جو امتی نبی کے ہیں وہ بھی اپنے رسالت منواتے ہیں. دیوبندیوں میں اشرف علی رسول اللہ، اور بریلیوں میں سنی بریلیوں میں چشتی رسول اللہ. اور چشتی کا لفظ کو بنتا بھی ہے. ڈھنگ کی بات کرو چبڑو، بچانے کی ضرورت نہیں، کہہ دو کہ دونوں چبڑ ہیں. وہ اشرف علی تھانوی چبڑ ہے تو چشتی رسول اللہ اس سے بھی بڑا چبڑ ہے. کیوں پڑھایا اپنے امتی سے، کیوں امتحان لیا، قادل امتحان لیا؟ پتہ ہے کہ یہ کہنے والا ہی کافر ہے. ساری پھر اس کو کتاب میں شائع تم کر رہے ہو. خدا کی لعنت ہے تم پر. اس نے تو چبڑ مارنی تھی، مار دی. چبڑ اگر مرید بڑے درجے کے کہتے ہیں، بڑے نچلے درجے کی چبڑ ہوتے ہیں جو یہ چیز اس کو چھپا دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بڑی طاقت قوت والے ہیں کہ میں وہ نا بدھ کو کہا کہ پانی بھر کے دے. چلو کرامت مان لیتے ہیں، لیکن چبڑ بھی بڑی بہت بڑی ہے، بہت بڑی چبڑ ماری. اشرف علی رسول اللہ نے جو کہا، اس نے اس چبڑ کو سن کر، اپنے مرید کی بات سن کر جو لفظ کہے ہیں کہ تو متبع رسول ہے یا متبع سنت ہے، تو متبع سنت ہے، یہ چبڑ ہی ہے. اسی طرح اس نے تو وضاحت چشتی رسول اللہ پڑھ کلمہ، میرے نام کا کلمہ پڑھ پھر میں تجھے مرید کروں. تو ویسے مرید اس نے تو لالچ میں آ کر بھی سوچا تو پیر صاحب سے کچھ نہ کچھ مٹھوری رکھوں گا، لیے رکھوں گا. ادھر لب جاتا ہے، ہر کو مفت دیتا ہے جی، جو مرضی لے لیں گے، ان کے چیلے بن جائیں گے، چیلے چمچوں کا حال یہی ہوتا ہے. اس میں چیلا کہہ دیتا جی میں تمہارا مرید ہی نہیں ہوتا، لعنت بھیجتا ہوں تم پہ کہ تم اپنا کلمہ پڑھا رہے ہو. کیوں؟ بعد میں یب بھی رہے ہو کہ میں اللہ کے رسول کے غلاموں کا غلام ہوں. تو پہلے نہ یبو، پہلے ہی دفاع ہو. ساری بریلویت کو لیک لگا دیے. اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، باقی ٹمکٹویاں ہیں. جس طرح غلام مصطفیٰ نوری صاحب ٹمکٹویاں مارتے ہیں. اس نے کہا میں اللہ کے غلاموں کے اللہ کے رسول کے غلاموں کا اپنا غلام ہوں. تو چبل تو وڈ دی تھی نا، چبل تو وڈ ہی گئی. یہ ہے چبڑے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے خاتم النبیین، خاتمہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، باب مفالہ کی. یا علماء دین جانتے ہیں، اپنا نوری صاحب بھی جانتے ہیں. غلام مصطفیٰ نوری صاحب بڑے قابل ہیں، گرامر پڑھاتے ہیں. اگر توجہ دیں گے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کہہ دیں گے کہ واقعی ہم سے چبڑ بچ گیا، دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. ایک چبڑ بچ گئی، اس کو تو آپ کتابوں میں پڑھ لائے ہی نا. وہ تو کب کا مر چکا، 400 سال 500 سال پہلے محی الدین چشتی. تو باقی مریدوں نے کب خراب کیا ہے نا. وہ بار بار لفظ لکھ کے وہ کتابوں میں لے آئے، پھر اور کتابوں میں آ گیا، چھوٹی کتابوں میں آ گیا. اس طرح کی چبڑیں آقا علیہ السلام کی شان میں ذرا بھر بھی کمی نہیں کر سکتی، بلکہ اپنا بیڑا غرق کر سکتی ہے. رب نے فرمایا وارفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے بلند کر دیا. اسی طرح شیعہ چبڑ بڑھتے ہیں. میں آج سب کی چبڑیں تھوڑی سی بتا لوں. وہ ذاکرین چبڑ کے چبڑے الو کے پٹھے حرام زادے ہیں. کئی عالم ہی ایسے ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، بڑا مشہور ارشاد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم میرے بھائی ہو، اس طرح جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی تھے، میں ایسے تمہارا بھائی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، لیکن ساتھ فرمایا تو بھی میرا بھائی ایسے ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کا بھائی تھا، ان کے ساتھ ان کی محبت الفت تھی، سگا بھائی تھا۔ اب آقا علیہ السلام بھی فرما رہے کہ اے علی، تو میرا سگا بھائی ہے، اس طرح جس طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھائی ہارون تھا۔ اور ساتھ ایک بات ارشاد فرما دی جو ان چبل شیعوں کو، بلکہ حرام زادے مولویوں اور ذاکروں کو سمجھ نہ آئی۔ وہ یہ فرمائے کہ اے علی، تمہاری شان بہت بڑی ہے، لیکن یہ رکھنا، یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تمہاری شان بہت بلند ہے لیکن نبی نہیں، نہ تو نبی ہے اور نہ ہی نبی سے شان میں برابر ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ لا نبی آبادی، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے رتبے کو تو نہیں پہنچ سکتا، یا نبی کے سے تیری شان زیادہ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا، کوئی ایسی بات ہی نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تخصیص فرما دی کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی ہیں، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی نبی سے بھی حضرت علی کی شان زیادہ نہیں۔ حضرت علی کا بھی یہی موقف ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوسری جگہ فرمایا من کنت مولاه فعلی مولا، فہذا علی مولا بھی لفظ ہے کہ جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اب انبیاء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں انبیاء کا آقا ہوں، بالکل نہیں فرمایا۔ کوئی اپنی طرف سے یہ کہے تو وہ چبڑ ہوگا۔ انبیاء کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے کسی نبی پر ترجیح نہ دو، شان جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ وہ ورفعنا لک ذکرک ہے کہ نبی کا ذکر بلند کر دیا، جہاں اللہ کے پر کرنے والے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید بیان کی جاتی نا، وہیں پہ محمد رسول اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی شان ایسے بلند ہے ہر جگہ۔ اب یہ مرزئی جن کی بات میں پہلے تھوڑی سی کی تھی، اس کی مثال دیتا ہوں۔ تحذیر الناس کی عبارت کو پڑھا لیں گے، اور تحذیر الناس کی حیثیت کیا ہے چبڑو، بلکہ گدھے کے بچوں، میں حرام زادوں کہوں تو ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گستاخی پہ اللہ نے کہا ہے اتل بعد ذالک زنیم، اے محبوب جو تیری گستاخی کرے، تیری شان کے اندر غلو کرے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام زادہ ہے، وہ حرام زادہ ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑے حرام زادے وہ مرزئی ہیں۔ تحذیر الناس کی عبارت ہو، تحذیر الناس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، خاتم النبیین، وہ رب ہے جس نے
انبیاء کے سلسلوں کو بند فرما دیا نبی علیہ السلام کی آمد پر. وہ رب ہے جس نے ختم فرما دیا انبیاء کے سلسلوں کو. خاتمہ ماضی کا صیغہ ہے. اس رب نے جو کہ ولاکن رسول اللہ ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، اور اسی اللہ نے خاتم النبیین انبیاء کے سلسلے کو بند فرما دیا، ختم فرما دیا، فنشڈ کر دیا. اب آپ کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دنیا میں نبی نہیں ہوگا. جتنے ہوں گے سارے کے سارے حرام زادے ہوں گے، اور خود اپنی زبان سے اعتراف بھی کرتے ہیں. اتنا بڑا اعتراف ہے کہ غلام قادیانی کہنے لگا کہ میں مریم بنا. پھر نعوذ باللہ من ذالک اتنی چبڑے پردہ درجی کی چبڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بدعیوں. پھر اللہ نے میرے ساتھ رجولیت کی اور سال کو سوا پورا خون آتا رہا. سال سوا کے بعد پھر خون رکا، پھر اللہ نے رجولیت فرمائی. نعوذ باللہ من ذالک لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کفر کون سا ہے؟ یہ بھی بھونکتے ہوتے ہیں کہتے ہیں مرجم غلام قادیانی پہ مریم کی کیفیت جاری رہی. یہ بھونکتے ہیں، خود بھونکتے ہیں. اتنا بڑا اللہ سے ان کا کفر ہے. اللہ نے رجولیت کی، پھر حمل ٹھہرا 10 مہینے کے بعد. کھوتی سوتی ہے نا، کھوتی 10 مہینے کے بعد. 10 مہینے کے بعد نعوذ باللہ من ذالک ماں کا، اس عظمت والی ماں کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن انہوں نے لیا ہے. یہ بھی گستاخی ہے کہ مریم میں سے پھر میں پیدا ہو گیا. یعنی پیور حرام زادہ پیدا ہو گیا جس میں ذرا بر بھی شک نہیں. یہ غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی کا یہ اعتراف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکلوایا کہ یہ حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ، جس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ بھی نہیں. اسی طرح وہ آج کل چبل سا اس اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، احمد عیسیٰ، وہ بھی یہ کہتا ہے. ایسی باتیں کرتا ہے. مجھے تھوڑی سی بات اس کی بھول گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منسوب کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا، ایسے کیا، تو وہ بھی اعتراف جرم کرتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی پیور حرام زادہ ہے. اور یہ قدرت اللہ تعالیٰ کی زبان سے خود اعتراف جرم کروا لیتی ہے. اسی طرح جو بھی نبی علیہ السلام کے خلاف بولتا ہے، رب نے فیصلہ ہی فرما دیا. اتلم بعد ذالک زنیم. اللہ فرمایا خاتم النبی، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، سب کا سلسلہ بند کر دیا اللہ نے. اور نبی علیہ السلام نے اگر تشریح نہ فرمائی ہوتی، اگر خود اپنی زبان سے نہ کہا ہوتا کیا یہ کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ آقا علیہ السلام نے نہ ارشاد فرمایا ہوتا تو پھر امکان تھا کہ نبی آئے. آقا علیہ السلام نے تو تشریح فرما دی، اور جو اس تشریح کو نہ مانے وہ حرام زادہ ہے. اتلم بعد ذالک زنیم. اللہ کے قرآن کو مان نہیں رہا. خاتم النبیین کا لفظ اللہ نے فرمایا وَأَنَا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان کر دی. اب اس تفسیر کو جو توڑے گا وہ حرام زادہ ہوگا. یہ اسی طرح کے حرام زدگیاں جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
بخش فرما دے تو ہو اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ بات چھوڑنے والی نہیں کہ کوئی چشتی رسولہ پڑھوا دے تو شرک ہے، مشرک ہے۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی، اشرف علی رسول اللہ پڑھا دے اور اس پہ کوئی اپنے مرید کو سزا نہ دے کہ تو متبع سنت ہے، تو مطلب تو سارا کام اپنا کام جاری رکھ، تو میں نے رسول بنا لیا ہے تو میں بھی رسول پکا نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے مرید پر بھی خدا کی لعنت، ایسے پیر پر بھی خدا کی لعنت۔ کوئی منڈا منڈا رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم کے تحت خاتم النبیین، اللہ کے رسول کی تفسیر کے بعد انا خاتم النبیین علی نبی آبادی، جو بھی کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں وہ حرام زادہ ہے، پیور حرام زادہ جو کہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حرام زادوں سے ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، ہمیں تو بس غلامی رسول عطا فرمائے۔ آقا کا ہمیشہ غلام رہو، اس طرح حضرت علی بھی ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ کے خاک روب ہے، اگر یہ بھی درجہ مل جائے نا کہ ان کی چوکھٹ کے خواب روب بن جائے تو بہت بڑی شان ہے۔ قیامت والے دن ان کی چوکھٹ کے باہر سے اندر تو پردہ ہونا نا، حضرت فاطمہ الزہرا کا جنت میں بھی پردہ ہے، حالانکہ وہ سید النساء ہے، تمام عورتوں کی وہ سید ہیں، سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ لیکن باقی کسی عورت کا پردہ ہو یا نہ ہو، یہ پکی بات ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان ہے، وہ ان کی آن ہے کہ قیامت والے دن بھی فاطمہ الزہرا کا پردہ باقی رہے گا، اتنی وہ پردے کی پابند تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے۔ کسی اہل بیت اتنی بڑی شان والے تھے، کسی اہل بیت نے تو رسول ہونا کا دعویٰ نہیں کیا۔ علی اتنی بڑی، حضرت اللہ تعالیٰ علیہ السلام اتنی بڑی شان والے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ چلتے رہے، پھر ان کی اپنی بھی حکومت آئی، چبل ان کو برا کہتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان، چبل ان کو برا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، اتفاق کر لیا کہ جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں وہ سچی ہیں۔ انہی کے کئی قانون لے کر حضرت علی بھی چلتے تھے، خلیفات بن گئے، خلیفات الرسول بن گئے، امیر المومنین بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ اب ان کی شان ہم اپنی زبان میں نہیں بیان کر سکتے، جتنی بھی کوشش ہو ان کی شان بیان کریں، ڈٹ کے بیان کریں، لیکن ان کو بھی خدا نہیں بنانا، ان کو بھی خدا جیسا نہیں بنانا، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کے مطابق کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو بھی ارشاد فرمایا، حضرت علی کی طرف سے کئی حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ فرمایا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ تو حضرت علی کی احادیث یہی لے لیں، یہ بھی فرمایا کہ اے علی تو میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام تھے، یعنی اس طرح وہ بھائی تھے، تو میرا بھائی ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے کسی وقت بھی، کسی آن بھی، جب ان کی خلافت آئی اس وقت بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میں انبیاء سے اعلیٰ ہوں، نہیں فرمایا۔ ساری کائنات سے وہ اعلیٰ ہو سکتی ہیں، ساری کائنات ان کے اگر کچھ بھی نہیں، ایک ذرے کے برابر ہے،
شان میں، لیکن 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 کوئی نبی بھی حضرت علی سے کم نہیں. یہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، غلو کرتے ہیں، اور قبر میں اس لیے ان کو مارے پڑتی ہیں. کسی ذاکر کسی عالم کو جب وہ مر جائے نا، ٹھیک 2 دن بعد یا دوسرے دن بعد ان کی قبر کھود لینا، نرے سانپ ہوں گے، کیونکہ وہ حضرت علی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی صحیح شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی اور اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واسط جزا وما علینا الا البلاغ.